اس سے پہلے جو آیات آئی تھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان خندق والوں کا ذکر کیا تھا جنہوں نے ایک خندق کھودی تھی اور اس میں آگ بھڑکائی تھی، اور اس وقت جو ایمان کے اوپر قائم تھے ان کو اس میں زندہ جلایا جا رہا تھا۔ اس کا ذکر پچھلی آیات میں آ چکا۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی سزاؤں سے کہیں یہ خیال نہ کر لینا کہ ان کافروں کی پکڑ بڑی سخت ہے، نہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی وقت چھوٹ بھی جاتا ہے، یا اس کی ضمانت ہو جائے، یا رشوت دے کر چھوٹ جائے، یا کسی کی سفارش سے چھوٹ جائے، لیکن اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو اللہ رب العزت جب پکڑتے ہیں اور جس وقت پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، پھر چھوٹنے اور بچنے کا کوئی راستہ اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ جن ایمان والوں کی ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر اور اس سے پہلی آیات میں یہ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ان کو جو سزا دی جا رہی تھی وہ صرف اس بنا پر دی جا رہی تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو غالب بھی ہے اور جو اپنی ذات میں خود قابل تعریف ہے۔ بس ان کا قصور یہ تھا کہ صرف یہ ایمان لے آئے تھے اس اللہ واحد پر جو غالب بھی ہے اور جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات آگے بتلائی گئی، بس صرف ان کا قصور یہ تھا۔ اسی بنیاد پر ان کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا اور زندہ جلایا گیا، جن کی تعداد روایتوں کے اندر 12,000 آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آیت ذکر فرمائی اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس میں ان اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کی سزاؤں سے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اللہ کی پکڑ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور آپ کے پروردگار کی پکڑ جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ فرعون کو اللہ رب العزت نے پکڑا، جس سمندر کے بارے میں کہتا تھا کہ اس سمندر کا مالک، اس دریا کا مالک میں ہوں، اللہ رب العزت نے اس کو اسی دریا کے اندر ڈبو دیا، غرق کر دیا، اور جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا آمنت، میں ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایمان کا وقت نکل چکا، اب ایمان کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی دریا کے اندر غرق کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قارون کو پکڑا، جو یہ کہتا تھا کہ اس زمین کا مالک میں ہوں اور خزانوں کا مالک میں ہوں، خزانے میرے پاس ہیں، بنگلے میرے پاس ہیں، مال و دولت میرے پاس ہے۔ موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ نہ مجھ جیسی مال و دولت ہے موسیٰ کے پاس، اور نہ مجھ جیسا جو ہے بنگلہ ہے موسیٰ کے پاس، میں اس کا مالک ہوں۔ اور اس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگوایا، بدکاری کا الزام لگوایا۔ ایک عورت کو اس نے تیار کیا اور یہ کہا کہ مجمع میں اور بھری محفل میں یہ کہو کہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی۔ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے سامنے دعا کی، اے اللہ یہ مجھے رسوا اور ذلیل کرتا ہے اور مجھ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے، اللہ تو اسے پکڑ لے۔ اللہ رب العزت نے اسے پکڑ لیا، اور اس عورت نے گواہی دی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ مجھ سے کہلوایا گیا ہے اور مجھ سے جو ہے زبردستی یہ بات کہلوائی گئی۔ اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قارون کو پکڑ لیا اور اس کے مال و دولت کے ساتھ اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور قیامت تک وہ دھنستا رہے گا زمین کے اندر، اب اسے کوئی بچانے والا نہیں۔ اور جس وقت وہ زمین کے اندر دھنس رہا تھا اس وقت پکار کر کہہ رہا تھا کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دیجئے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دیجئے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم سے اس نے 20 مرتبہ کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے،
اگر مجھ اللہ سے ایک مرتبہ اس نے کہا ہوتا کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے تو شاید اللہ اسے معاف کر دیتا۔ تو اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے کہ میں ظلم و زیادتی کرتا ہوں، نافرمانیاں کرتا ہوں، بلا وجہ کسی کو ستاتا ہوں، تکلیف دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل ملتی رہتی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پکڑنے والا نہیں، لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، شداد کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، جس نے اس روئے زمین کے اوپر جنت بنوائی، اور اس نے یہ کہا لوگوں سے کہ تم اللہ کی جنت کے لیے مرتے ہو، اس کے لیے تم محنت کرتے ہو، مشقتیں اٹھاتے ہو، میں دنیا کے اندر جنت بنواتا ہوں، اس جنت میں جاؤ تم رہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو دوسروں کو کیا جنت میں داخل کرتا، تو اپنے ہاتھوں بنوائی ہوئی جنت میں تو خود بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے اس نے جو جنت بنوائی تھی شداد نے، اسی دروازے کے اوپر اس کو پکڑ لیا اور وہ اپنی بنوائی ہوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ تو ایسے واقعات قرآن اور روایتوں کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس پہ تسلی دی ہے کہ گھبرانا نہیں، ان کے ظلم اور زیادتی سے اور ان کی تکلیفوں سے گھبرانا نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہی پہلی بار پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی دوسری صفت یہ بتلائی، اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، جو لوگ آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتلا دیا کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو اب دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل؟ اے کافروں، اے مشرکوں، اے آخرت کے منکرین، تم ہی کہتے ہو کہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو پیدا کرنا، بنانا اور کسی چیز کی تخلیق کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن دوبارہ تو اس کو تخلیق کرنا، اس کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب تمہاری تخلیق کی پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر دیا اور ایک نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے تمہیں ایک جو ہے خوبصورت بھلا چنگا عقل و شعور والا انسان بنا کر اس دنیا کے اندر تمہیں وجود بخشا، تو اللہ رب العزت کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل؟ اللہ تعالیٰ اپنی دوسری صفت اس آیت میں فرما رہے ہیں، انہ هو یبدئ ویعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت بخشنے والا، الودود بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ غفور کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا، چھپا دینا۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت کو قرآن کریم کے اندر 94 مرتبہ ذکر فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو کس طرح ڈھانپنے والے، چھپانے والے اور اس کو مٹانے والے ہیں، اور کس طریقے سے بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت فرماتے کہ اللہ رب العزت نے اپنی غفور اس صفت کو قرآن کریم کے اندر 94 مرتبہ ذکر فرمایا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، خوب بخشنے والا ہے، اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے کتنے عیبوں کو، ہمارے کتنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ اگر ہمارے گناہوں کو اللہ رب العزت ظاہر کر دیں، بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کا گناہ لوگوں کے اوپر ظاہر کر دیا جائے تو کوئی انسان اس روئے زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہے گا، ہمارے گناہ اتنے ہیں، ہم اتنے شرمندگی اٹھائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کس طرح چھپانے والے ہیں، پردہ ڈالنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ یہ اللہ رب العزت کی تیسری صفت کہ وہ بخشنے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت محبت کرنے والے ہیں بندے سے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے اور سنیے اور سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے بندوں سے، اللہ رب العزت کتنی محبت فرماتے ہیں کہ بار بار ان کو آخرت کا ذکر یاد دلاتے ہیں، اور پہلو بدل بدل کر، منظر بدل بدل کر، الفاظ کو بدل بدل کر بندوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے بندے میری نافرمانی سے دور رہیں اور راہ راست پر آ جائے۔ یہ محبت ہی کی بات ہے۔
اور نہ کوئی انسان کسی سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ کہتا ہے، اگر وہ نہیں باندھتا ہے تو یہ کہتا ہے بھائی تو جا تیرا کام جانے۔ لیکن اللہ رب العزت بار بار کبھی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بندوں کو نصیحت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کے کہنے کے لیے اور کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ رب العزت بندوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر اس کو بیان فرماتے ہیں تاکہ بندے کے دل کے اندر اتر جائے۔ تو اللہ رب العزت بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ذو العرش المجید عرش والے ہیں، المجید بڑی بزرگی والے ہیں، عرش کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ عرش کیا ہے؟ عرش کیا ہے؟ کرسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ رب العزت کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو، 7 آسمان کو، زمین کو اور اس کائنات کی ساری چیزوں کو اپنے گھیرے کے اندر لے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی وسیع ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز عرش ہے، اور عرش کے مقابلے میں ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ کوئی حلقہ ہوتا ہے یا کوئی کڑا ہوتا ہے۔ جیسے جنگل میں ایک انگوٹھی کے حلقے کو پھینک دیا جائے تو اب اس جنگل کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی حیثیت کیا ہے، ایسے ہی اللہ کے عرش کے سامنے یہ ساری کائنات کی چیزیں ایک حلقہ، ایک کڑے کی طرح رکھتی ہے، اتنی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر عرش ہے کیا چیز؟ اللہ رب العزت کو معلوم۔ ہمارا عرش اور کرسی پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، اس کی حقیقت کو جانے بغیر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس کی حقیقت اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو اس سے کوئی ہمارے اندر خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ بس ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ عرش اور کرسی یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ ذو العرش المجید بڑے عرش والے، بڑی بزرگی والے ہیں۔ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ کی یہ 5ویں صفت جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کر لیتے ہیں اس کو کر گزرتے ہیں۔ اللہ کے ارادے کو پورا کرنے سے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانے کا، تکلیف میں ڈالنے کا ارادہ کر لیں، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ کے علاوہ اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ارادہ کر لیتے ہیں اس ارادے کی تکمیل میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی خیر، کوئی بھلائی عطا فرمانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو لوٹانے والا نہیں ہے کہ اس کے فضل کو روک دے اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی نہ کر سکے۔ یعنی کوئی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے، جو ارادہ کر لیتا ہے اس کو کر گزرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں جب بیمار ہوئے، صحابہ عیادت کے لیے گئے، صحابہ نے پوچھا حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ خلیفۃ المسلمین هل نظر الیک طبیب، کیا آپ کو کسی طبیب نے، کسی حکیم نے دیکھا ہے؟ قال فتبسم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا فعال لما یرید۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے جس نے جو ہے آپ کا مطلب دیکھا ہے، آپ کا علاج کیا ہے، یا آپ کی کچھ تشخیص کی ہے آپ کی بیماری کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فعال لما یرید، کہ اس طبیب نے دیکھا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہنا چاہتے، یعنی اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے، اب اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یعنی
اب جو ہے میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ہمارا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، بڑی سے بڑی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، یہ 5 صفتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی کچھ خبر پہنچی ہے؟ لشکروں کا کچھ حال معلوم ہوا آپ کو؟ فرعون و ثمود، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ فرعون اور ثمود، یعنی فرعون کے لشکر کا کچھ معلوم ہوا، جو اس روئے زمین پر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور جس کے پاس جو ہے بہت بڑی فوج تھی، جو اس زمانے کے ہر طرح کے ہتھیار سے لیس تھی، لیکن اللہ رب العزت کا جب فیصلہ آیا اور اللہ کی جب پکڑ آئی تو اللہ رب العزت نے اسی دریا کے اندر جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ پار کرا دیا، اسی دریا اور اسی سمندر کے اندر فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمود اور سمود کے لشکروں، قوم سمود یہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کچھ حال معلوم ہوا کہ کس طریقے سے انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں کس طریقے سے آئے کہ یہ دنیا سے ختم ہو چکے، ان کا یہ نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا شروع میں ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اہل ایمان کو تسلی دیتے ہیں کہ اہل ایمان کو گھبرانا نہیں چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے، خوف کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ انکار کرنے والے تو حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، وہ حق بات کو اور دین برحق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے، ہر طرف سے اس دین کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ مت سمجھیں کہ اللہ کی پکڑ سے یا اللہ کی نگاہ سے یا اللہ کے علم سے یہ لوگ جو ہے بچے ہوئے ہیں، نہیں، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو گھیرے میں لے لیتے ہیں تو کوئی انسان کہیں بچ نہیں سکتا۔ کوئی آدمی کسی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، ملک چھوڑ دیتا ہے، دوسرے ملک چلا جاتا ہے، لیکن جب اللہ پکڑیں گے اور اللہ پکڑنے پہ آئیں گے تو پھر کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تم اللہ سے بچ کر آسمانوں اور زمین کے کس کونے میں کس جگہ پہ چھپنا چاہو تو چھپ جاؤ۔ تم بھاگ کر کہاں جا سکتے؟ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم اللہ کی میری پکڑ سے کہیں بھی نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ جہاں بھی تم جاؤ گے وہاں میری ہی سلطنت اور حکومت پاؤ گے۔ ایک ملک سے آدمی دوسرے ملک تو دنیا کے اندر چلا جاتا ہے، بچ جاتا ہے، کیونکہ جس ملک میں جاتا اس ملک میں یہاں کے قوانین اور یہاں کی حکومت اور سلطنت نہیں رہتی، بچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی جاؤ گے، زمین و آسمان کے کسی بھی کنارے پہ، کسی بھی کونے کے اندر تم جاؤ گے، میری ہی سلطنت اور حکومت پاؤ گے، تم کہاں جاؤ گے بچ کر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بڑے مرتبے والا قرآن ہے، یعنی ان کافروں کے انکار کرنے کی وجہ سے اور اس قرآن کے اوپر اعتراض کرنے کی وجہ سے قرآن پر کچھ اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن تو بڑی بزرگی والی کتاب ہے، اور یہ قرآن تو بڑے اونچے مرتبے والی کتاب ہے۔ اگر مکہ کے کافر اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، یا اس میں جادوگری کی باتیں ہیں، یا ان کو ایک لوہار ہے جو آ کر سکھاتا ہے، اس طرح کی جو باتیں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن بڑی اونچی شان والا ہے۔ ان کے انکار کرنے کی وجہ سے قرآن کی حقانیت پہ، قرآن کی اہمیت پہ، قرآن کی عظمت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔
فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ کے اندر درج لکھا ہوا ہے۔ یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں ساری باتیں لکھ رکھی۔ تو یہ قرآن جو ہے، یہ انکار کرنے کی وجہ سے، اس قرآن کو جھٹلانے کی وجہ سے قرآن کی عظمت کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ان آیات پر یہ سورہ جو سورہ بروج گزشتہ ہفتے شروع کی گئی تھی وہ مکمل ہو گئی۔ ان آیات میں جس کی تفسیر آج آئی ہے، اللہ رب العزت نے خاص طور سے اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگر کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ کافروں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے اگر ظلم و زیادتی ہو اور تکلیفوں کے اندر ڈالا جائے تو صبر کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ ان کی سزا بڑی سخت ہے، ان کی پکڑ بڑی سخت ہے، بلکہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ جب پکڑنے پر آ جائے گا تو یہ کہیں بچ کر جا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا رحم الراحمین، آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا رحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا رحم الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، ہم سب گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں۔ یا رحم الراحمین، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا رحم الراحمین، ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، ہمارے چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین، جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا رحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا رحم الراحمین، ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہے، یا رحم الراحمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔